الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ اور ہمارا یوٹیوب چینل فاروق بٹ آفیشیل۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویلاگ اچھا لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دیکھیں آج کے ویلاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم، انڈیا بھی اس جنگ میں شامل ہونے کی تیاریوں میں ہے۔ پہلے تو یہ باہر بیٹھا گھورتا رہا، دیکھتا رہا، اور اب اپنے نیول شپس کو اس نے موو کیا ہے خلیج عمان میں اور خلیج فارس کی طرف۔ کیا انڈیا واقعی خلیج عمان اور خلیج فارس میں اپنے نیول شپس کو بھیج رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ یہ اپنے جہازوں کی حفاظت کے لیے کر رہا ہے؟ اور کیا یہ سب کچھ روس، چین، پاکستان اور ایران کی جاسوسی کے لیے کیا جا رہا ہے؟ آج ہم ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں، آپ کو اصل کھیل کا بتاتے ہیں اور سب کچھ کھول کے بتاتے ہیں۔ انڈیا کا خلیج عمان میں پہلے بھی اس کی شپس موجود ہیں اور سننے میں یہ آیا کہ اس نے اپنے مزید 7 شپ جو ہیں یہ وہاں پر بھیج دی ہیں۔ اگرچہ یہ مصدقہ نہیں ہے اطلاعات، لیکن اس سے کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا بتاتا ہے؟ وجہ یہ بتاتا ہے کہ بحری قزاقی سے میں نے بچانا ہے اپنے جہازوں کو، تجارتی جو میرے جہاز ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، مجھے اپنے ٹینکرز اور جہاز جو ہیں ان کو میزائل اور ڈرون حملوں سے بچانا ہے، میں نے اس ایریا کی سرویلنس کرنی ہے، میں نے اپنا سروے کرنا ہے۔ بہرحال مختلف قسم کی اس نے وجوہات بتائی ہیں۔ ناظرین، آپ یہ غور کریں کہ جنگ کا ماحول ہو، تمام جانب شپس ہوں، ایران اور اسرائیل آمنے سامنے، اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ انڈیا قزاقوں سے بچانے کے لیے اپنے جہاز بھیج رہا ہے۔ آپ کو یہ بات ہضم ہوتی ہے؟ مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اور لازمی آپ کو بھی ہضم نہیں ہوگی۔ آئیے حقیقت کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا کا یہ سب سے زیادہ اس وقت ملٹرائز زون ہے۔ یہاں امریکہ کی نیوی موجود ہے، یہاں پہ ایران کے ریولوشنری گارڈز ہیں، یہاں پہ اسرائیل کی انٹیلیجنس سرگرمیاں جاری ہیں، یہاں پہ روس چین کی انٹیلیجنس سرگرمیاں جاری ہیں، تجارت چل رہی ہے، پاکستان کے یہاں پہ جہاز اویلیبل ہیں، انڈیا کے جہاز اویلیبل ہیں۔ او بھائی، جب یہاں پہ اتنے زیادہ نیول شپس اویلیبل ہیں تو ایسے ماحول میں سمندری قزاقوں نے کیا آ کے کرنا ہے؟ وہاں پہ مرنا ہے انہوں نے؟ وہ جہاز لوٹیں گے یا اپنی جان گنوائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دلیل انتہائی کمزور ہے، بلکہ بعض کا ڈھونگ محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال انڈیا کا جو ماضی ہم دیکھ لیں، ماضی اس کا انتہائی داغدار ہے۔ جاسوسی کے اس کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں۔ قطر میں اس کے جاسوس پکڑے گئے، سعودی عرب میں اس کے جاسوس پکڑے جاتے ہیں، پھر بحرین میں اس کا اب جاسوس پکڑا گیا۔ ایران میں جو لاسٹ ٹائم جب جنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کے بہت سارے ایسے لوگ پکڑے گئے جو اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آنے والے دور میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر، جس میں امارات اور بحرین کو شامل کیا جائے، ایک نیا بلاک بنانے کے چکر میں ہے کہ یہ ایک ایسا دفاعی بلاک بنایا جائے جس میں خطے کے تمام ممالک کو قابو میں کیا جا سکے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ امارات، بحرین، سعودیہ اور یہ سارے مل کر، اسرائیل، ان تمام نے مل کر ایک پروگرام بنایا تھا جو آئی میک کے نام سے تھا، جو کہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپین اکنامک کوریڈور تھا۔ وہ تو بھسم ہو گیا کیونکہ اب اس میں سعودیہ نہیں ہے، تو درمیان سے ایک بہت بڑا لنک جو ہے وہ مس ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہم اصل حقیقت کی طرف کہ انہوں نے کیوں بھیجا، انڈیا وہاں کر کیا رہا ہے۔ یہ اصل میں وہاں پہ کر رہا ہے خاموش نگرانی، اور یہ وہاں پہ کر رہا ہے انتظار۔ خاموش نگرانی کس کی کر رہا ہے؟ یہ ایران، چین، روس، پاکستان، ان تمام ممالک کی، ان کی نیویز پہ اس نے نظر رکھی بھی ہے، اور اس نے اپنے وہاں پہ یہ جہاز بھیجے ہیں۔ تیل کے جہازوں، تجارتی جہازوں پر اس کی نظر ہے، اور کسی بھی ممکنہ جنگی تیاری کا یہ انتظار کر رہا ہے۔ یہ ایسی تیاری کا ایسے سگنل کے انتظار میں ہے کہ کل کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو یہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کر سکیں۔ کیونکہ ہم یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پرابلم کیا چل رہی ہے؟ پرابلم یہ چل رہی ہے کہ امارات یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں کسی صورت ہار نہیں مانوں گا، اور میں ایران کی کسی صورت میں جو اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ اب امارات کی اپنی چھوٹی سی حیثیت ہے، وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ امارات کو سامنے رکھ کے، بحرین کو سامنے رکھ کے، اسرائیل اور امریکہ بھارت کو آگے کریں گے، اور یہ اس کو ایران کے ساتھ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ ایک بڑے منافقانہ انداز میں ڈبل اسٹریٹجک سگنل ہیں یہ ریڈیٹ کر رہے ہیں۔ مثلاً
भारत जब से बना है तब से मुनाफिकाना किरदार अदा कर रहा है। दुनिया में कहीं भी देख लें, इसने हमेशा अपना मफाद सामने रखा। अमेरिका और इसराइल को कहते हैं मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए सारा कुछ कर रहा हूँ, मेरे जहाज भी वहाँ पे अवेलेबल है और जब आप कहेंगे मजीद जहाज भी मैं अपने भेज दूंगा। और दूसरी जानिब ईरान को यह कहता है कि हम तो आपके दुश्मन नहीं है, हम तो आपके साथ हैं, हम तो सदियों से हमारे आपके साथ ताल्लुक है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आलमी सियासत में जो नजर आता है वो असल में होता नहीं, और जो असल में होता है वो नजर ही नहीं आता। याद रखें, अगर इंडिया ने इस तरह की कोई भी बेवकूफ़ी की, ईरान के साथ दुश्मनी करने की कोशिश की, जहां इसे मुआशी और तजारती नुकसान होंगे, वहीं इसके लिए दिफाई मसाइल भी पैदा हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की शमूलियत फिर खत्म बिल्कुल हमें सामने नजर आती है और एक बड़ी जंग का खतरा बन सकता है, जिसको हम गज़वाए हिंद भी कह सकते हैं, और जो इंडिया के खात्मे पर मुंतज हो सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान, ईरान, अरबों और मुसलमानों पर अपना करम फरमाए, इत्तेहाद व इत्तफाक नसीब फरमाए, कामयाबियां और आफियत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।